بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے چین میں کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس وائرس سے پاکستان کا خوف اور اس سے بچاؤ کی تدابیر کے حوالے سے۔ چین کے 11 ملین افراد پر مشتمل شہر ووہان نے عارضی طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کو کرونا وائرس کے پھیلنے کو روکنے کی کوشش میں بند کر دیا ہے۔ سانس کی یہ بیماری چین کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل چکی ہے، جبکہ کچھ کیسز امریکہ سمیت دیگر ممالک میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ وائرس ووہان کی سمندری غذا یا سی فوڈ کی منڈی سے شروع ہوا تھا، جہاں جنگلی جانوروں کی غیر قانونی لین دین کی گئی تھی۔ پاکستان میں طبی ماہرین نے کرونا وائرس کے چین میں پھیلنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چین سے آنے والے افراد کی سخت نگرانی کرے اور وائرس کی علامات کی شکل میں فوری طور پر اقدامات کرے۔ واضح رہے، پاکستان میں ہزاروں چینی باشندے کام، کاروبار اور تعلیم کے سلسلے میں ملک میں موجود ہیں اور ان کا اپنے ملک آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں چینی گلگت بلتستان کے ذریعے بھی پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ چین سے پاکستان ہر ہفتے 41 فلائٹس آتی ہیں۔ اس وائرس سے چین میں اب تک 500 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 17 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب چین جیسا ترقی یافتہ ملک اس کا مقابلہ صحیح معنوں میں نہیں کر پا رہا تو پاکستان کیسے اس کا مقابلہ کرے گا؟ ٹیمپریچر کا بڑھنا، ناک سے پانی بہنا، رنگ سرخ ہو جانا، بخار ہونا اور سانس کا تیز ہونا اس مرض کی علامتیں ہیں۔ عموماً سانس کی رفتار 12 سے 14 ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ 18 سے 20 ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے۔ متاثرہ شخص کے کنبے کے دیگر افراد اور صحت سے متعلق کارکنوں میں بھی اس نئے وائرس کے پھیلنے یعنی انسان سے انسان میں منتقلی کے بھی شواہد موجود ہیں، لیکن لوگوں کے مابین یہ کتنی آسانی سے اور کتنی تیزی سے پھیلتا ہے، اس کو سمجھنا ابھی تک ایک بڑا سوال ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ جو چینی باشندے حال ہی میں ملک میں آئے ہیں ان کا فوراً طبی معائنہ کرایا جائے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ پر بھی اسکریننگ ہونی چاہیے اور وہاں میڈیکل ٹیم بھی موجود ہونی چاہیے، ورنہ اگر یہ وبا پھیلی تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے ہاں صحت اور صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں اور ایسے وائرس کے لیے یہ صورتحال آئیڈیل ہے۔ تاہم پاکستانی حکومت طبی ماہرین کی تشویش سے متفق نہیں اور اس کے مطابق حکومت نے تمام احتیاطی تدابیر کر لی ہیں۔